بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اذان اور اقامت کے مسائل کا پارٹ 2 یعنی دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں 21 مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے اذان اور اقامت کے مسائل کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے نیچے لنک دے دیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے مگر فوراً اذان ختم ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کلمے کو کہہ لینا چاہیے اور پھر بعد کے کلمات لوٹا لے، لیکن اگر اذان ختم کرنے کے بعد یاد آئے تو اب اذان مکمل ہو گئی، لوٹانے یا مذکورہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بالکل بے سمجھ نابالغ بچے کی اذان صحیح نہیں ہے، اس کو دہرانا ضروری ہے، اور سمجھدار بچے کی اذان مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر اذان اور اقامت کے دوران مؤذن پر بے ہوشی طاری ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے یا زبان بند ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو اثر نو اذان اور اقامت کہنی ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 4، دوران اذان اور اقامت چلنا پھرنا ممنوع ہے۔ مسئلہ نمبر 5، فجر، ظہر، عصر اور عشاء میں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رہنا چاہیے کہ جس میں 2-4 رکعت نماز بآسانی پڑھ لی جائے۔ مسئلہ نمبر 6، مغرب کی اذان اور اقامت میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جس میں 3 چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھی جا سکے۔ مسئلہ نمبر 7، جمعہ کی دوسری اذان خطیب کے سامنے مسجد کے اندر دینا مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی نماز کے وقت کئی مسجدوں سے ایک ساتھ اذان کی آواز آنے لگے تو ایسی صورت میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس مسجد کی اذان کا جواب دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ اذان سن کر شروع میں خاموش رہے اور جب مؤذن پوری اذان دے چکے تو ایک ساتھ سب کلمات دہرائے تو ایسے شخص کو بھی جواب کی سنت حاصل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10، فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو بعض سلف سے منقول ہے کہ سننے والے کو جواب میں صدقت و بررت کے الفاظ کہنے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر اذان کے وقت مسجد میں تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت جاری رکھنے کی اجازت ہے، اذان کا جواب دینا اس پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ اور اگر اذان کے وقت مکان میں ہو تو یہ دیکھے کہ اس کے محلے کی مسجد کی اذان ہے یا دوسری مسجد کی۔ اگر دوسرے محلے کی مسجد کی اذان ہے تو اس کا جواب نہ دے، اور اگر اسی محلے کی مسجد کی اذان ہے تو تلاوت روک کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر وضو کرتے ہوئے اذان شروع ہو جائے تو وضو کرتے ہوئے بھی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کوئی شخص وعظ و تعلیم میں مشغول ہو اور اسی دوران اذان ہونے لگے تو وعظ و تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے اس پر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھے آنکھوں پر پھیرنا جیسا کہ بہت سے لوگوں کا معمول ہے کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ثواب سمجھ کر اس کو ادا کرنا بدعت ہے۔ مسئلہ نمبر 15، نماز کے علاوہ بعض دیگر موقعوں کے لیے بھی فقہاء نے اذان کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، بچے کے کان میں اذان دینا۔ نمبر 2، جو شخص غم زدہ ہو اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس شخص کو بیماری کے دورے پڑتے ہو اس کے لیے بھی اذان دینا مفید ہے۔ نمبر 4، جس شخص پر غصہ غالب ہو جائے تو اذان دینا اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں معاون ہے۔ نمبر 5، جو جانور بھی دک جائے یا جس انسان کے اخلاق بگڑ جائے اس پر بھی اذان دینا مفید ہے۔ نمبر 6، جب دشمن کی فوج حملہ ور ہو اس وقت اذان دے دی جائے۔ نمبر 7،
आंख फैल जाने के वक्त भी अजान देने का हुक्म है। नंबर 8, सर्कस जिन्नात के शर से बचने के लिए भी अजान देना साबित है। नंबर 9, जो शख्स जंगल में रास्ता भटक जाए वो भी अजान दे सकता है। मसला नंबर 16, मुर्दे को दफन करने के बाद कब्र पर अजान देना, जैसा कि बाज़ अहले बिदअत का मामूल है, कतअन बेअसल और बिदअत है। मसला नंबर 17, जिस तरह अजान में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर चेहरा दाएं बाएं फेरा जाता है, इसी तरह इकामत में भी फेरना चाहिए। मसला नंबर 18, अगर मुअज्जिन इकामत के वक्त हाजिर न हो तो दूसरे के लिए बिला कराहत तकबीर कहना जायज़ है। मसला नंबर 19, नमाज में इकामत कहने वाला किसी भी सफ़ में कहीं भी खड़े होकर तकबीर कह सकता है। मसला नंबर 20, अगर किसी नमाज का वक्त हो चुका है लेकिन अभी मस्जिद में अजान नहीं हुई है, तो अगर कोई शख्स उस नमाज की सुन्नतें पढ़ना चाहता है तो अजान से पहले सुन्नतें पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन बेहतर यही है कि अजान के बाद सुन्नतें पढ़ी जाए। मसला नंबर 21, अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त में पहुंचा कि जमात खड़ी होने में 1 या आधी मिनट बाकी है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि बैठ करके इंतज़ार करे। खड़े खड़े जमात खड़ी होने का इंतज़ार करना मकरूह है। यहाँ पर अज़ान और इकामत के मसाइल का दूसरा हिस्सा ख़त्म हो गया है। अगर आपको इन मसाइल में कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करें, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे।